الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف پڑھنے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ انسان اگر پڑھے بیٹھ کے پڑھتا رہے اس کا بھی عجیب لذت ہے اور عجیب مزہ ہے۔ اور تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والے روزے پہ جا کے ان کو سلام عرض کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو میرے روزے پہ آتے ہیں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آ کے سلام عرض کرے گا تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو شخص پیارے آقا کے روزے پہ جا کے سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری گفتگو جو ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو معمولات ہیں اس کے اوپر چل رہی تھی، اور اس میں ہم نے وقوف قلبی کے بارے میں تفصیل سے جو ہے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد دل میں یہ تھا کہ چلیں آپ کو ذکر جو ہے جب آپ کریں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو اس پہ گفتگو چلنا شروع ہوئی تھی۔ تو اسی کے بارے میں آج مزید ہم گفتگو کریں گے کہ آپ ذکر کرتے ہیں، اگر وقوف قلبی کرتے ہیں تو آپ کو کیا انعام ملے گا، ذکر کثیر کرتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے ارشاد خداوندی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ سکون جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نام کے اندر۔ یہ آپ کی یہ اینک جو مجھے دکھا رہے تھے یہ آپ کے پاس یہاں موجود ہے، تو آپ کے گھر والے یا آپ کا بیٹا جو ہے وہ ڈھونڈتا رہے گھر میں، اس کو ملے گی؟ وہ محلے میں جا کے ڈھونڈنا شروع کر دے، باہر نکل جائے، پورے پاکستان میں پھرنا شروع کر دے، کہاں ملے گی؟ یہاں ملے گی۔ کیا لکھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے، وہ اللہ کے ذکر ہے، اور کہیں نہیں ملے گا۔ جتنی عیش کی، آسائش کی، آرام کی چیزیں ہیں، سکون نہیں ملے گا اسے۔ جدھر مرضی آپ چلے جائیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے تو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ روح کی خوراک ہے نا۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو لہٰذا جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں، وہ دنیاوی عیش و آرام کے باوجود سکون کی نعمت سے محروم رہتا ہے۔ اطمینان قلب تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا جائے۔ تو آج کل جو ڈپریشن کی، بے سکونی کی جو لہر ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہے، دلوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے رخصت ہو گئی ہے۔ ہم بظاہر جو ہیں وہ مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں اور نیک محافل میں بھی ہوتے ہیں، لیکن دل میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے میری یاد سے یعنی قرآن سے منہ پھیرا، اس کے لیے تنگی والی زندگی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے۔ تو علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تنگی والی زندگی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ اور مقدر کر دی جائے گی۔ وہ دیکھنے میں اس کے پاس بہت مال و دولت ہوگا، سامان عیش و عشرت نظر آئے گا، لیکن اندر سے قلب جو ہے وہ
بڑا بے سکون ہوگا، ٹینشن ہوگی، ڈپریشن ہوگا۔ جبکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ فقیر میں بھی جو ہے امیری کی مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ چنانچہ جو ذکر ہے وہ شیطان کے خلاف جو ہے ہتھیار کی مانند بھی رکھتا ہے، ہتھیار کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن باز رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، شیطان آدمی کے دل پر جمع ہوا بیٹھا رہتا ہے، شیطان آدمی کے دل پر جمع ہوا بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنا نہیں کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں گناہ کی ابتدا جو ہے وہ وسوسے سے ہوتی ہے، وسوسے سے ہوتی ہے۔ انسان شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کی عملی صورت پھر گناہ کی صورت میں انسان جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے جو ہے اللہ والے جتنے بھی ہیں وہ ذکر کثرت کرواتے ہیں، کیوں کہ آپ کا قلب اتنا جو ہے کبھی ہو جائے کہ شیطان کے وسوسے سے کچھ نہ، یعنی کہ شیطان کو وسوسہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ دیکھیں جب آپ وقوف قلبی سے ہر وقت ہوں گے، شیطان کیوں وسوسہ ڈالے گا؟ ڈالے گا بھی تو آپ اگنور کر دیں گے۔ وقوف قلبی میں ہوتا کیا ہے؟ دل کی نگہداشت ہی ہے نا، خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی خیال پہ دھیان نہ دیں اور خود سے وہ خیال لے کے نہ آئیں۔ کسی خیال پہ دھیان دیکھیں، بعض کا شیطان ایسے بھی ٹیکٹک کرتا ہے، یار آپ بیٹھے ہیں نا تو ایک دم عجیب سے خیال آنا شروع ہو جائیں گے، یا نماز پڑھتے یا ویسے ہی تو انسان پریشان ہو جائے، یار پتہ نہیں میری وقوف قلبی جو ہے وہ ختم ہو گئی، یا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ شیطان ایسے بھی حملے کرتا ہے بعض کا، ایسا نہیں ہوتا۔ خیالات آ رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں، آ رہے ہیں جانے، اس کو آپ نے ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ بعض کا انسان کیا کرتا ہے، ان کو ہٹانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، ضرورت نہیں ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آتا ہے چلا جاتا ہے، اس کو بیٹھ کے سوچے نہیں، آپ سوچنا نہیں ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، آپ بس اپنے کام میں مشغول رہیں اور اپنی توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں۔ خیالات آئیں جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود سے کوئی لے کے نہیں آنا، خود سے سوچنے نہیں بیٹھ جانا، اور جو آ رہا ہے اس پہ پریشان نہ ہو، آتا جاتا ہے۔ جب آپ ذکر کی کثرت کریں گے، کرتے رہیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو یہ وساوس آنا بھی ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تو ایک بزرگ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی صورت مجھ پر منکشف کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ شیطان دل کے مونڈھے کے پیچھے بائیں طرف مچھر کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، ایک لمبی سی سون منہ پر ہے جس کو سوئی کی طرح دل کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس کو ذاکر پاتا ہے تو جلدی اس کو کھینچ لیتا ہے، اور غافل پاتا ہے تو وساوس اور گناہوں کے انجیکشن کی طرح اس میں بھر دیتا ہے۔ تو پھر وسوسے آتے ہیں، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، جب ایک انسان سوچنے بیٹھتا ہے پھر پوری کہانی بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں جب بھی انسان کسی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو اصول کیا ہوتا ہے؟ اصول یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر کر لو، کیونکہ ہتھیار ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو جب بھی دشمن پہ قابو پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہتھیار جو ہے وہ چھینا جاتا ہے اس سے، تاکہ اللہ بندہ حملہ نہ کر سکے۔ لہٰذا مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ ذکر، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو جب شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ انسان کو ذکر سے غافل کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا، ان الذین اتقوا اذا مستهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان غالب آیا اور ان کو یاد الہی سے غافل کر دیا۔ تو یہ کام جو ہے وہ شیطان کرتا ہے۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ بے شک متقی لوگوں پر جب شیطان کی جماعت حملہ آور ہوتی ہے، بے شک متقی لوگوں پر جب شیطان کی جماعت حملہ آور ہوتی ہے تو وہ یاد الہی کرتے ہیں پر اس سے بچ نکلتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابی بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کن لوگوں کا درجہ سب سے زیادہ ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کن لوگوں کا درجہ سب سے زیادہ ہوگا، سب سے بلند ہوگا؟ فرمایا جو لوگ کثرت سے ذکر اللہ کرتے ہیں،
جو لوگ کثرت سے ذکر اللہ کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں، فرمایا اگرچہ مجاہد کفار اور مشرکین پر تلوار چلاتا رہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی ذاکرین کا درجہ افضل ہے. اللہ اکبر. تو اس حدیث پاک میں ذکر کثیر کی کتنی وضاحت سے جو ہے وہ فضیلت بیان کر دی گئی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سنیں، ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو ذکر کرنے والا زیادہ افضل ہے. اللہ کا نام ہے نا. اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو تم میں سے عاجز ہو اور راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کر سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے. تو یعنی کہ جتنی بھی عبادت نفلیاں ہیں، نافلہ عبادت ہیں، ان کی کمی کوتاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا، اللہ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے برات ہے اور شیطان سے حفاظت ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے. اور دیکھیں قبر کی گھاٹی کے اندر بھی جو ہے ذکر کا نور کام آئے گا، آدمی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نے فرمایا، ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں ہے. اور کثرت ذکر کے جہاں بے شمار فوائد ہیں، وہاں اس کے مقابل اگر ہم اس سے غفلت برتیں گے، ذکر نہیں کریں گے، تو اس کا نقصان بھی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کا سب سے بڑا نقصان ذکر نہ کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ ان پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، اور پس استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا، بس اس نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اور یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں. خوب سمجھ لو کہ شیطان کا گروہ خسارہ پانے والا ہے. لوگ خسارے یعنی کہ انسان خسارہ پانے والا ہو جائے گا. اور عموماً ذکر سے انسان جو ہے وہ کیوں غافل ہوتا ہے کہ اس کی مشغولیت جو ہے وہ مال دولت میں، اولاد میں ہوتی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ پانے والے ہیں. تو لہٰذا دیکھیں ہم اپنے کام میں مشغول ہوں، کام کو ختم کرنے وہ کوئی نہیں کہہ رہا، کام تو کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب نے کرنا ہے، لیکن ساتھ جو ہے وہ اللہ کو نہ بھولے. اللہ جو ہے وہ کسی دم نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کو ہم یاد رکھیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے. یہ جتنی ساری باتیں ہیں نا، یہ سب آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہیں، آپ کو ہمت دلانے کے لیے ہیں، لیکن کام تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. خود کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا. اور یقین جانیں کہ اس کا پتہ بعد میں لگے گا، جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی نا، تب اس کا ہمیں آئیڈیا ہوگا. جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ایک 10 کا نوٹ ہوتا ہے، 10 کے نوٹ، ایک 100 کا نوٹ اور ایک 5000 کا نوٹ. 5000 کے نوٹ کے آگے 10 کے نوٹ کی حیثیت ہے؟ قیمت ہی نہیں ہے. تو اس جنت کے آگے دنیا کی کوئی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس جنت کے اندر نہ کوئی دکھ ہے، نہ غم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خوشیاں ہیں، انجوائمنٹ، جو چاہو وہ کرو. لیکن یہاں پہ بھی جو ہے نا حسرت ہوگی جنتیوں کو ایک حسرت ہوگی. اب سب کیا حسرت ہوگی؟
زیارت اللہ کروائیں گے اپنے؟ اللہ اکبر، آپ نے کیا بات کر دی، زیارت! بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو سال میں ایک مرتبہ زیارت ہوگی، بعض ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ہوگی، بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو ہفتے میں ہوگی، بعض ایسے ہوں گے جن کو صبح اور شام ہوگا، بعض ایسے ہوں گے کہ جب دل کرے گا کریں گے۔ حسرت اس لمحے پہ ہوگی جو لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزرے گا، اس پہ جنتوں کو جو ہے وہ حسرت ہوگی، اور کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر نے فرمایا جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہوگی، بس اسی کی جو ہے وہ حسرت ہوگی، کیونکہ وہاں پہ انعام دیکھ لیں گے نا انسان اپنی محنت کا۔ ابھی یہاں پہ اجر نہیں ملے گا، جو بھی آپ اعمال کریں گے، جو بھی اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں، ان سب کا اجر وہ آخرت میں ہے، اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اجر اس کا آخرت میں ملے گا، ادھر نہیں ملے گا، ادھر نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ لیکن اس کے اثرات یہاں ضرور ہوں گے، اثرات ہوں گے۔ نیک عمل کریں گے تو نیک اثرات ہیں، برے عمل کریں گے تو برے اثرات ہیں، یہ اثر اللہ تعالیٰ ضرور دکھاتے ہیں۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہیں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اور جہاں گناہ ہوگا تو وہاں پر اس کی ظلمتیں ہوں گی۔ تو اجر آپ کو آخرت میں ملے گا، اثرات آپ یہاں پر اس کے محسوس کریں گے، ہوں گے، ہوتے ہیں۔ بہرحال بات نہیں ہونے کر جائے گی، ہم بات کو گفتگو سمیٹتے ہیں۔ تو بس پیارے دوستوں اور بھائیوں، جو موقع ملا سو میں جانے ذکر کیجئے، شروع کر دیجئے، آج سے شروع کر دیجئے، نہیں کیا ابھی تک تو۔ جو وقت گزر گیا اس کو ہم واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن ابھی سے ہم شروع کر سکتے ہیں، آج سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو وقوف قلبی کریں، باقی اعمال جو کہا جاتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ ابھی سے شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو استقامت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام گناہوں کو اپنے رحم سے معاف فرمائے، اور ہمارا یہاں اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔